رانا صاحب، آج جو پی ڈی ایم نے اجلاس کے بعد جو فیصلہ کیا، جو اعلان کیا، اعلان لاہور 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوئی، اس کے بعد 1 فروری کو لانگ مارچ کی باقاعدہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، آپ نہیں سمجھتے اگر کل یہ سارے اعلانات جلسے میں ہوتے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا؟ کیا مشاورت پہلے نہیں تھی؟ کل کیوں نہیں ہوئے یہ اعلانات جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جلسے میں بڑے بڑے اعلانات ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، اعلانات جو ہیں وہ اس کا طریقہ کار اس سے پہلے بھی یہی رہا ہے، اور آج کیونکہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا اور اس میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ تھا کہ آج ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی۔ کل سارے لوگ جو تھے وہ کوئی اپنے اپنے یعنی ہوم ٹاؤن سے آئے تھے اور وہاں پہ ظہرانے پہ اکٹھے ہوئے تھے یار صادق صاحب کے گھر۔ اگر وہاں پہ مشاورت مکمل ہو جاتی تو کل بھی اعلان ہو سکتے تھے، لیکن آج زیادہ غور و خوض کے بعد اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ تھریڈ پہ ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ آج پریس کانفرنس میں جب اناؤنس ہوا ہے لوگوں اور ہم جو ہمارے صحافی بھائی تھے ان کو کوشچن کرنے کا، کراس کوشچن کرنے کا موقع ملا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا۔ ویسے خیر دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، کل بھی ہو سکتے تھے اور آج بھی جو ہے وہ اعلانات ہوئے۔ صحیح، الٹیمیٹلی تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو لانگ مارچ کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ 31 جنوری تک کی جو حکومت کی مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دی ہے آج مولانا صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، حکومت آپ کو کیا لگتا ہے؟ حکومت کے وزراء تو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور ٹاک شوز میں بھی آ کر بات کر رہے ہیں، علی زیدی صاحب یہ بھی میرے ساتھ شو میں تھے، حکومت تو کسی صورت مستعفی ہونے کو تیار نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی تو لانگ مارچ کی تیاری آپ کو ابھی سے شروع کرنی ہوگی پھر۔ نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی خود حکومت میں آئے ہیں یا کوئی یہ اپنی مرضی سے حکومت بیٹھے ہیں؟ ان کو تو بٹھایا گیا ہے، اگر بٹھانے والوں کی مرضی ہوئی تو یہ ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل یعنی کٹپتلیاں ہیں ان کی یہ ٹویٹس اور ان کی یہ کاروائی جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور یہ ٹائم جو ہے دراصل جو پی ڈی ایم کی آج لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی اور دس واز دی ڈسکشن، وہ ٹائم ان کو تھوڑا کسی نے دیا ہے، ٹائم ان کو دیا ان کو معلوم ہے۔ لیکن ڈائیلاگ کی بات یا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت مذاکرات کی بات تو وزیر اعظم نے دی ہے، کسی تیسرے نے تو دعوت نہیں دی مذاکرات کی یا بات نہیں کی مذاکرات کی۔ نہیں، وزیر اعظم سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہے یا یہ کوئی اپنا اس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ ہے؟ یعنی ہمارا تو جو پی ڈی ایم ہے اس کا تو جھگڑا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو با اختیار بنایا جائے، وزیر اعظم کو عوامی مینڈیٹ کا حامل بنایا جائے، جسے لوگ ووٹ دیں، جسے لوگ منتخب کریں، ان سے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور یہ جو جعلی سجاوٹ فساد قائم کیا گیا ہے اس کٹپتلی کو، یہ مطالبات کس سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون یہ سب کرے؟ کس سے بات چیت کرنی ہے پھر آپ لوگوں کو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے بیانیے کی نفی ہو جائے گی نا۔ ایک طرف میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا ہے، ان کا کام سرحدوں تک ہے، وہ سرحدوں تک جو ہے نا وہ محدود رہیں، سیاست میں مداخلات یا سیاسی معاملات میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیاسی معاملات میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، یہ تو اپنے ہی بیانیے کی نفی ہے۔ نہیں، یہ آپ سمجھو نا اس بات کو، وہ بھائی یہ سارا کچھ کر ہی جب اسٹیبلشمنٹ رہے گی تو پھر بات ان سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یہ ان کے برے سے کریں گے، ان کے برے سے بات کریں گے۔ تو انہیں سے یہ بات کرنی ہے کہ جی آپ اس کام کو چھوڑیں، اس برے کو جو ہے اس کٹپتلی کو وڈرا کریں اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو ہے۔ ان الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ فری ہونے چاہیے، وہ فیئر ہونے چاہیے، سب کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کا کام ہے، اس کو سونپا جائے، وہ الیکشن کرائے اور جو عوام کے مینڈیٹ سے جو ہے وہ منتخب ہو اسے اقتدار دیا جائے۔ بھائی جو جس کے پاس ساری چیز ہے
اسے ہی کہنا ہے نا. لیکن کیسے پھر آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک طرف سلیکٹر اور اسٹیبلشمنٹ پر سخت ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، مولانا فضل الرحمان، پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن کے خلاف سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے انہی کے ساتھ یا وہ لوگ راضی ہوں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے؟ کہیں تو ٹون ڈاؤن ہونا پڑے گا نا. نہیں، ٹون ڈاؤن کی بات نہیں ہے، کوئی ہماری ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہے، ہمارے لیے باعث احترام ہے. ان کا بہرحال جو رول جو ہے جس سے ہم متفق نہیں ہیں، ہم اس رول کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب ڈراؤ کریں. اور یہ بڑے ہم ان کو کوئی ان کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کر رہے. ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ آپ کیوں اگر آپ نے کیا ہے تو یہ بڑا جو ہے وہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی جو ہو چکا تو ہو چکا، اب جو ہے اس کا مستقبل نہیں ہے. اب اس معاملے کو جو ہے آئے بیٹھ کے آپ اس چیز کو وڈرا کریں. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو سیاسی جماعتوں کا یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے وہ اسے کرنے دیں. یہ تو بڑے آرام سے اور بڑے افہام و تفہیم سے ہونے والی بات ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن پی ڈی ایم عمران خان سے کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ لانگ مارچ کی کال واپس لے سکتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے، رائٹ؟ دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمارا مقصد لانگ مارچ نہیں ہے. ہمارا مقصد کوئی اسلام آباد آگے بیٹھنا یا کوئی گراؤ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے فری فیئر الیکشن. اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے اور آگے 2023 کے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں، 2021 کے فیئر اینڈ فری الیکشن یا جو بھی 90 دن کی مہلت ہے وہ 90 دن آج سے شروع کر لیں، کل سے شروع کر لیں، چلیں 31 جنوری سے شروع کر لیں. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 31 جنوری سے آنورڈ ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ الیکشن ہو جائے. فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کے لیے تو انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے نا. یہ تو سارے معاملات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے والے اور پارلیمنٹ میں حل ہونے والے. نہیں، یہ سب غلط کہا جا رہا ہے. کسی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، کسی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیگل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو تو الیکشن کمیشن انہی رولز کے ساتھ اسی کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ فری فیئر الیکشن کروا سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہمارا با اختیار نہیں ہے؟ نہیں، با اختیار یعنی اس کا اختیار کاغذات میں تو پورا بڑی صراحت کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اختیار تو اس کا پورا ہے لیکن اسے استعمال کوئی نہیں کرنے دیتا. تو الیکشن کمیشن کے حکومت کہتی ہے نا چیئرمین ہم نے لگایا، چیئرمین آپ لوگوں نے لگایا، نیب چیئرمین وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لگایا، آپ لوگوں نے لگایا. الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے اس کو کوئی آزادی سے کام کرنے دے تو وہ اچھا بھلا آدمی ہے، وہ کر سکتا ہے.